پروفیسر ڈاکٹر عزیز ابن الحسن، صدر شعبہ اردو، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ پیش کریں. بہت شکریہ سر. آئیے. محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے وقت کو بچاتے ہوئے میں جو رسمی شکریہ ہیں وہ ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ڈاکٹر انوار صاحب، ہم سب کے، ہمارے استادوں کے استاد اور ہمارے اس طرف ہمارے دوست، جن کی باتیں یقیناً مجھ سے بہتر ہوں گی، بلکہ میں نے تو حمدانی صاحب سے گزارش کی کہ میرا ٹائم ناصر عباس نیّر کو دے دیا جائے تاکہ وہ جم کے اور ڈھنگ کے گفتگو کر سکیں گے، لیکن میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہماری جو آج کی کانفرنس ہے اس کا عنوان ہے تہذیبی تشخص کی تلاش اور ہمارا ادب. دو اس میں باتیں اہم ہیں، تہذیبی تشخص اور ہمارا ادب. تو میں نے ان دونوں کو دیکھنے کے لیے جو اپنا میرا زاویہ نظر ہے اس کو ایک عنوان دیا ہے، وہ ہے جمالیاتی کمال کا. ہری یوپیا تیرے رنگ ہزار، اور اس کی دھن میں جو جوش اور ولولہ تھا وہ یقیناً آپ کو گرما رہا ہوگا. اسی پس منظر میں تو میں نے کہا کہ دو لفظ، تہذیبی تشخص اور ہمارا ادب. عمومی طور پہ تو خیال یہ ہے کہ ہم سب تہذیبی تشخص سے بھی واقف ہیں اور ہمارا ادب سے بھی واقف ہیں، اس لیے میں تہذیب کے مسئلے کو تعریف کے بغیر آگے جاتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ تہذیب کا مطلب کیا ہے، اور تہذیب کے لیے دو، اس کا اگر مادہ دیکھیں گے تو ذہب، مذہب بھی اسی سے بنتا ہے، مہذب بھی اسی سے بنتا ہے، تہذیب بھی اسی سے بنتی ہے. ہماری روح کو اگر مہذب ہو تو مذہب روح کو مہذب کرتا ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہمارا نفس یہ تہذیب سے مہذب ہوتا ہے. اب پس منظر تھوڑا سا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کریں گے، یا ادب من جملہ اور چیزوں کے کیا ہوتا ہے. تو اردو زبان و ادب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زبان شمال میں پیدا ہوتی ہے، اردو زبان کا ادب جنوب میں پیدا ہوتا ہے، دکن میں، گجرات میں. ہمارے بعض نظریہ سازوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب تک ہمارا ادب جنوب میں رہا، دکن میں رہا، گجرات میں رہا، اس میں عرضی عناصر زیادہ تھے، مگر یہ ادب جب ولی دکنی کی شاعری کی صورت میں شمال میں پہنچا تو اگرچہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی رائے یہ ہے کہ فارسی کے اثرات آ چکے تھے، مگر پھر بھی زمینی عناصر، زمین کی رنگ، خوشبو، موسم اس ادب میں زیادہ تھے. جب یہ شمال میں گئے ہیں تو اس میں بتدریج زمینی عناصر کی کمی ہوتی گئی، اور بطور الزام یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں ہمارے لکھنے والوں نے اپنا رشتہ ہندوستان کی زمین سے باہر عرب و عجم اور ماوراء النہر سے جوڑنا شروع کر دیا. اس کی علامتیں، اس کے استعارے، یا جس چیز کو بھی ہم ادب میں جمالیات پیدا کرنے کے آلات سمجھتے ہیں وہ سب عرب و عجم سے آ رہے تھے. یہ بات بطور الزام کہی جاتی رہی ہے. عزیز احمد بر صغیر میں اسلامی کلچر میں یہ بات کرتے ہیں کہ استعارے کب باہر سے آ رہے ہیں، یہ کیسے جذب ہوتے ہیں یہاں پہ. اور کچھ عرصہ پہلے سی ایم نعیم نے اپنا ایک مضمون لکھا پری ماڈرن اردو، اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ جوں جوں یہ ادب شمال کی طرف جاتا ہے اس میں عرضی عناصر کم ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا مسلم تشخص پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر 1857 آتا ہے، اور اس کے بعد تو بتدریج
جو ہندوستان کی ایک آزادی کی فضا تھی، اس میں پاکستان تک پہنچنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، اور اس میں مسلم تشخص، میں نے جو اس کو عنوان آپ کے سامنے دیا جمالیاتی کمال، اس کا دوسرا عنوان یہ ہے کہ یہ تقلیبی اصول ہے، یعنی منقلب کر دینا۔ میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں، ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے کہ ادبی استعارے، اشارے، علامات یہ ادبی آلات ہیں، مگر جب ماوراء النہر سے، عرب و عجم سے اس کا تعلق بنتا ہے تو اس میں مسلم تشخص اور مسلم قوم کا تشخص پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہ اچھا ہو رہا ہے، برا آ رہا ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، لیکن ہمارے بڑے محققین ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو اصول جمال تھا، ادب میں کس طرح جمال پیدا ہو، اس کو متشخص کیا جا رہا ہے، منقلب کیا جا رہا ہے کہ یہ قومی شعور میں کیسے ڈھلیں۔ وہ قومی شعور جس کی جڑیں عرب میں ہیں، جس نے تہذیب ایران سے حاصل کی، ماوراء النہر سے حاصل کی۔ لب لباب میری بات کا صرف یہ ہے، مگر اب میں تھوڑی سی آپ کو باتیں اور کرتا ہوں۔ مثلا محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، سارے کے سارے اردو کے بڑے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کے استعارے وغیرہ مقامی نہیں ہیں، یہ زبان تو کہیں اور سے آتی ہے، عرب و عجم سے آتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ، وہ جس زبان کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ ہندو کے لیے ہندی، مسلمان کے لیے اردو، اور یہ باہر سے آنے والوں کی زبان ہے، یا وہ بنیاد پڑ رہی ہے جس کو محمد حسین آزاد بھی آگے دہراتے ہیں، الطاف حسین حالی بھی دہراتے ہیں، اور پھر اختر حسین رائے پوری اپنے معروف کتاب ادب اور انقلاب میں دہراتے ہیں، اور پھر آپ کے کم و بیش سارے مورخین ادب انہی باتوں کو، کہ اردو زبان و ادب کے استعارے، علامات، اور جس سے یہ زبان، یہ ہمارے نہیں ہیں، باہر سے ہیں۔ اور ایک صاحب نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا کہ تاریخ کیسے نہیں لکھی جانی چاہیے۔ کہتا ہے یہ کیسے لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں؟ ہر آدمی تاریخ لکھنے والا آتا ہے اور اپنی زبان کی خامیاں بتا رہا ہے ہمیں۔ بھائی تاریخ بتانی چاہیے۔ گرام بیلی بھی وہی بات کر رہا ہے، ڈاکٹر محمد صادق بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور متعدد لوگ، تفصیل بہت ہے۔ تو میں صرف اور صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو سی ایم نعیم سے شروع ہوتی ہے کہ اردو ادب بتدریج ذریت پسند ہوتا جا رہا ہے، اپنے آپ میں سمٹتا جا رہا ہے۔ اس میں آزادی کی فضا تھی، اپنے آپ میں سمٹنے کا مطلب ہے ہندو سے اپنے آپ کو جدا کر رہا ہے۔ اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، قطع نظر۔ آگے کے لوگ کہتے ہیں 1857 کے بعد اس میں مسلم تشخص پیدا ہو رہا ہے، اس مسلم تشخص اور جمالیات کا کمال اقبال میں ہو رہا ہے، اس کا سیاسی فائدہ قائد اعظم نے اٹھایا اور ایک دن یکایک پاکستان بن گیا۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، صرف آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے مورخین ادب ہمیں پڑھاتے ہیں۔ ہمیں ان پر تنقیدی نظر بھی ڈالنی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ پروفیسر عزیز احمد جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ گب سے مسلمان قوم کے لیے ایک تعارفی قسم کا جملہ لیتے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، عرب ذہن سوچتا نہیں ہے، بس یہ لفظوں اور اسی سے مست ہو جاتا ہے۔ اب عزیز احمد بر صغیر کے مسلمانوں کا تشخص بھی یہی بتا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ سارا وہ کلامیہ ہے جو استشراقی کلامیہ ہے کہ مشرق کے لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، یہ بس میلے ٹھیلے ان میں مست رہتے ہیں، لفظوں کی چڑیا مینا اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ
बुलबुल के गुरु बुलबुल के किस्से दोहराते हैं। आप सब बच्चे, मेरी बातें असातिज़ा के लिए नहीं है, बच्चों के लिए हैं, यही पढ़ते हैं ना कि हमारी शायरी में गुरु बुलबुल के सिवा क्या है। ये हमें किसने बताया? ये ओरिएंटलिस्ट हमें बताते थे कि मशरिक के लोगों का दिमाग छोटा होता है, ये सोच समझ नहीं सकते। चलिए हम इसको मुख्तसर करते हैं कि हमारे बड़े लोगों ने तो कमाल किया, हमारे शोरा ने, हमारे अदब वालों ने, कि जब खुद को महसूस किया 1857 के बाद एक नई तरह की तहजीब बाहर से आई और हम पर गालिब हो रही है, हमारा वजूद खतरे में पड़ रहा है, उन्होंने जमालियाती अंदाज में अपनी उस अदब को जो दक्कन से आया था, ज़मीनी फिज़ा और इस्तारे लेकर अपने तहजीबी वजूद को बचाने के लिए अदबी कमालात दिखा के इस्तारे और अलामात बाहर से जमा कर लिए, अपने आप को मुतशख्खस किया। आज भी यही होता है कि हम में से कुछ अफराद बाहर चले जाएं, अगर बाहर जाके अपनी कल्चर से वाबस्तगी, अपने गीतों से वाबस्तगी, अपनी ज़बान से वाबस्तगी बिल्कुल नेचुरल है। यहूद ने सदियों तक यही किया, अपनी चीज़ों को, अपने अनासिर को, और सिख भी कर रहे हैं। जब भी कनाडा में जाते हैं तो वहाँ गांव आबाद कर लेते हैं, जिस तरह के पंजाब के गांव हैं। हमारे एक दोस्त ने बताया कि रहट बना के रहते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, पंजाब की सी बस्ती आबाद कर लेते हैं। क्या होता है ये? अपने वजूद का तहफ़्फ़ुज़ हमारे शोरा ने ये अदब के ज़रिए हमें करके दिखाया। फिर पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान बनते ही आप जानते हैं कल्चर की बहसें पैदा हो जाती हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा अदब क्या है। ये इत्तफाक नहीं था। जब भी कोई बड़ा हादसा वाक़या होता है, वो आपको झंझोड़ता है, आप उसमें अपना आप नए सिरे से समझना चाहते हैं। 1971 में क्या हुआ? यही बहसें दोबारा हो गई और आप जानते हैं कि लुत्फ़ुल्लाह खान की आवाज़ ख़जाने में फैज़ अहमद फैज़ की गुफ्तगुएँ मौजूद हैं, मंजर आम पे आई हैं। प्रोफेसर कर्रार हुसैन की गुफ्तगुएँ आई हैं, प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन की आई हैं, और जनाब आपके प्रोफेसर अहमद अली की कल्चर पे बहसें कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो मजहबी नहीं है मारूफ माने में, मगर मजहबी मोतक़िदात को हमारी सकाफत का तश्कीली उन्सुर बता रहे हैं। ये आप सब के लिए नई बात होगी कि फैज़ साहब तो चलो बताते हैं कि हाफिज़ कुरान रहे, प्रोफेसर अहमद अली भी बताते हैं, मुमताज़ हुसैन भी बताते हैं कि हमारे कल्चर का जो फ़ाइली तश्कीली उन्सुर है वो हमारे मजहबी मोतक़िदात हैं, इनकार नहीं कर रहे ज़मीनी चीज़ों का। हड़प्पा, टेक्सला, ये भी हमारी तहजीब का जिस्मानी हिस्सा है, मगर हमारी तहजीब का जो नफ्सी और रूह का हिस्सा है वो कोई और है। जिस्मानी हिस्सा ये तहजीबें हैं जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, और इससे हम ले सकते हैं, हम सरवतमंद हो सकते हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, गैर फितरी बात होगी। इन सवालात की रोशनी में एक चीज़ महसूस कीजिए, दक्कन में मुसलमान गालिब कुव्वत हैं, आज़ाद हैं, अपना ताल्लुक़ ज़मीन से जोड़ रहे हैं, मगर शुमाल में जब पहुँचता है सारा कुछ, एक और तरह की तहजीब गालिब आ जाती है। उस वक्त मुसलमान आज़ाद कुव्वत नहीं है, तब वो ज़मीन से अपना ताल्लुक़ तोड़ के मावरा उन्नय से, मावराए ज़मानो मकान सरोकारों से अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं। ये इतनी बड़ी तख्लीकी जहद है, ज़क़ंद है ये, आप इस पे गौर कीजिएगा, इसके इंशाअल्लाह बहुत से मानी रोशन होंगे। इस सारी बहस का मतलब पाको हिंद के मुसलमानों का तहजीबी तशख़्ख़ुस और उनके अदब में वो रियाजियाती ताल्लुक़ है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के कमज़ोर पड़ने से दूसरा कमज़ोर पड़ता है, यानी
ادبی جمالیاتی ثروت مندی آتی ہے تو آپ کا قومی شعور بھی اسی کے ساتھ جوڑا ہوا بڑھتا ہے. جب بھی اس میں کمی آتی ہے تو دوسری طرف بھی لازماً کمی آتی ہے. اب دیکھیے قیام پاکستان کے بعد میں ذکر کر چکا ساری بحثیں ہوئی ہیں, 1971 کے بعد ساری بحثیں ہوئی ہیں. پھر کیا ہوا کہ 9/11 کے بعد ایک تبدیلی کیوں آئی ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. کرائسس کا وقت 1857 ہو, 1947 ہو, آپ اپنے قومی شعور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. 9/11 کا ایک اور طرح کا حادثہ ہو جو بقول میں ابھی مثالیں لاؤں کہ راشد صاحب تو اس وقت انتقال کر چکے تھے, مگر راشد کہتے ہیں کہ ہم کس کی تہذیب کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہی نظم جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے. ہیگل اور نیٹشے کی صورت میں خدا کا جنازہ جا رہا تھا جناب یورپی تہذیب سے. ہمارے ہاں خدا کا جنازہ اس طرح گیا ہی نہیں. یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9/11 کا حادثہ ہمیں اپنے قومی شعور کے ساتھ کیوں نہ جوڑ سکا. اگر جوڑا ہو تو مجھے بتائیے گا, کیا ہمارا کوئی قابل ذکر ایسا ادیب ہے آج کے ادب میں جو ان بحثوں کو اپنے قومی تشخص تہذیبی شعور کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہو؟ مجھے تو بھائی نظر نہیں آتا, آپ ضرور بتائیے گا. اب کچھ سوالات اور ہیں. رات اچانک یوں ہوا کہ میں 3 بجے جاگا. فیض صاحب مجھے کہتے ہیں جیسے کہ میں جیل میں ہوں اور تم سو رہے ہو. یہ عجیب بات تھی, میں نے اپنے دوستوں کو صبح بتائی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ منٹگومری ساہیوال وہ شہر ہے جہاں پر فیض کے لیے زندان بنایا گیا. جواباً فیض نے اس سختی کو زندہ نامہ میں تبدیل کر دیا. فیض کی وہ شاعری جو حیدرآباد جیل میں ساہیوال میں زندہ نامہ میں ہے شاعری, کچھ واعظوں کی خلوت میں, کچھ محتسبوں کی خلوت میں, کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے. ہم بادہ کشوں کے حصے کی اب جام میں کمتر جاتی ہے. یہ اور بے شمار فیض کی بہترین شاعری. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے, قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو. یہ اسی سرزمین پہ لکھی گئی جس کی وجہ سے فیض اور مہدی حسن کی شناخت بن گئی. فیض اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں. تو میں جناب حمدانی صاحب کو اور اہل ساہیوال کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے بہت کچھ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. مجھے کہا گیا تھا کہ وقت بہت کم ہے. مجھے اس پر ایک شعر یاد آیا کہ عاشق ابس بدنام ہے, ناسے ابد بدنام, دل کا اپنا کام ہے گردے کا اپنا کام. تو بھائی دل کا کام تو میں کر رہا ہوں, اور میرے بعد آنے والے اور اگلے سیمینار کے مختلف سیشن میں کام کرنے والے گردے کا کام بھی کریں گے. اور گردے کا کام بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو دل جسم کو خون دینے کے بجائے یوریا فراہم کرنا شروع کر دے اگر گردہ نہ ہو تو. اگلوں کی باتیں بھی ضرور سنیے, توجہ سے سنیے. بہت شکریہ.